یہ نہیں کہنا آپ نے کہ کسوٹی جو ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ ہوتا ہے، پلانڈ ہوتا ہے، کہ آپ کا نالج، سہیل صاحب، آپ کا سو کالڈ لٹریچر، آپ کی سو کالڈ فلسفی ساری وہی ہے۔ دوسرے تیسرے درجے کے سکرپٹس کے اندر فکرے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ سہیل صاحب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، یا تو پھر چھوٹا ویر نہ کہو، کیا وجہ، میں کمپیئر کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرے نزدیک تو امانت چند بھی بہت بڑا ایکٹر ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی اپنی پسند۔ تو بھائی میں بھی اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہوں۔ سہیل احمد نے تو ٹکا کے وہ لتے لے لیے میرے، وہ آپ کے اندر کے خوف ہیں جو میرے سے پتہ نہیں کیوں اتنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال ہو دامو ہو، ہم نے سہیل کا آپ کو سنایا تھا، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جی اس کا اپوننٹ جو ہے، یہ بہت بڑا انٹرویو زیادہ نہیں، 1 گھنٹے کا، اس نے اس کو صحیح پیس پوس کے رکھ دیا، پڑھا لکھا ہے نا، تو راویہ نے کہا تو وہ بیچارہ کہاں سے اتنا پڑھا لکھا آ گیا، تو اس میں اس نے کچھ باتیں صحیح کہیں اس انٹرویو میں، کچھ باتیں ہمیں بدلہ لینے کے لیے کہیں، تو ہم نے اس وجہ سے اپنے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ان کے جاننے والے، جنہوں نے مجھے ڈاکٹر عروبہ کے کہا تھا یار ہوتے ہاتھ والا رکھ، میں نے کہا میں تو بچی کہہ رہا ہوں اس کو، تو میں نے اس کو کیا کہہ دیا، کیوں جی باجوہ صاحب، آئی لو یو رضوان قادر باجوہ، کیلگری ٹھنڈ بڑی، جب مجھے بھیجتے ہیں نا -25 تو وہ ادھر ہوتے ہیں تو ادھر آہو اپنے برے حال ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ہوگی آج ہم نے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں تڑکا ہرا کام میں خراب، تڑکے والی دال آپ دے رہے نگہبان پاکستان، تو میں قربان عمران خان۔ اچھا جی، غصہ بڑا چڑھا ہوا مجھے، وہ جو کس بات پہ، اس بات پہ غصہ چڑھا ہوا، یہ پھر آ گیا وہ جو پونکا تھا نا، وہ میری بھੈਣਾ اینو کہندے نے CIA دا کام کرنا، اب وہ کہہ رہا ہوں میں کسی اور کنسیپٹ میں، رسپیکٹ میں، پتہ نہیں کسی اور لے میں بات کر رہا تھا، یہ ہے نا وہ والا شیر افضل مروت کی، اب آگے تردیدیں نہیں، میں ذاتی طور پہ کر رہا تھا کہ پرنس کرون آپ ہمارے یہ ہیں تو آپ ہمارے وہ ہیں، پھر ادھر سے بھی محمد بن نائف نے بھی یہ کر دیا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ دیکھو یہ اسپیشل اس کی فوٹو بھی مارکا بھی سرٹیفائڈ سے، ایکس نہیں جو چلنا، ٹویٹر جو نہیں چلنا، تو انہوں نے اس کے بارے میں آ گیا، پھر کیا آپ کریں، باقی جو چھوٹے موٹے تھے کتے بلے وہ اس کے دبکے سے ڈر گئے، انہوں نے کہا اچھا ہویا ذلیل تو ہویا، خان نے بھی اس کو کہا کہ یار بس ہاتھ والا رکھا کرو، ابھی جائے گا تو باقی 6.5 پھر کرے گی۔ اچھا جی، افسوس کے ساتھ ہیملٹن 137 نمبر آیا تھا، لوگوں اتوں سے نیچے تک، وطن عزیز کا تیز ترین انصاف تحریر۔ اچھا، خوشاب تھانہ نوشہرہ کے 6 افراد کے قتل کے کیس کی مجرم اصغر غنی کی اپیل آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 اپریل کو لگی ہوئی، اعلیٰ عدلیہ نے فریقین کو آج طلب کر رکھا ہے، جس قیدی کے کیس کی سماعت میرے ملک کے اعلیٰ عدلیہ آج 17 اپریل 2024 کو کرنے جا رہی ہے، اس سے تو 3 مئی 2016 24 ہے گا جی، 8 سال بعد یا پونے 8 سال بعد 2016 میں پھانسی ہو چکی ہے مجرم اصغر علی کو سیشن جج خضر حیات نے 2010 میں سزائے موت سنائی تھی، اسے آج سے 9 سال قبل تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے، لیکن میرے ملک کی عدالت عظمیٰ اس کو بلا 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 یہ خبر بنانے والے کی بھی بات ہوتی، جنہوں نے پھانسی دے دی ان کو سمجھ نہیں جا رہا کیا 9 سال میں سپریم کورٹ میں ایک بھی تاریخ نہیں لگی، کیا 9 سال میں تاریخ لگ کے ایک دفعہ بھی نہیں کینسل ہوا، ایک بات تو سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں اس کے لیے معافی موفی کے لیے جو بھی تھا، ہائی کورٹ کا کدھر چلا گیا، ہائی کورٹ کا کدھر چلا، اس وقت بھی ایسے تو نہیں ہوتا کہ سیشن کورٹ سے تو ایک دم سپریم کورٹ میں چلا جائے، کوئی آئینی درخواست تھوڑا ہی، تو اس میں کہیں گڑبڑ گھوٹالا لگتا ہے، کسی وقت کو بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن درمیان والی کارروائی کتنے گئی یہ بھی ہوئی تھا، اگر کورٹوں کا جھنڈی رونا رو رہے ہیں، آپ نے تھم نیل بھی دیکھا ہوگا، یہ مشال خان ایک یونیورسٹی میں تھا، اس کو انہوں نے بھیانک طریقے سے درندگی سے اس ملک میں درندگی ہے
کہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا کہ قادیانی ہے جی قادیانی ہے. پھر کہہ رہا کسی نے دو FIR درج ہو گئی, ایک قرآن کی بے حرمتی, پھر جب انہوں نے دیکھا نہیں یار قادیانی ہے گا, قرآن کی بے حرمتی عوان کر سکتے ہیں جی, تو کوئی اور نہیں کر سکتا, صرف ان کے پاس ٹھیکا, یا اور جو کتے بلوں کے پاس ٹھیکا. تو آج اس کی برسی بھی تھی یہ اس کا آیا تھا, تو میں نے تھم نیل بھی کل بھی لگانا شروع کر دیا تھا. پھر بعد میں انکوائری ہوئی, GIT بنی, اس نے اس کو کلیئر کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کبھی بھی اس نے قادیانیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کی, کبھی ایسی کوئی بات نہیں, کبھی قرآن شریف کی بے حرمتی نہیں کی. بیچ بھی کی بات کچھ اور تھی. جب اپنے پیسوں سے کرنا ہو نا, تو یہ دیکھو عمرے, سرکاری عمرے, یہ بھی ساتھ گیا تھا باندر دا پتر. پتہ نہیں ان لوگوں دے کیوں جی شاہی پاکستانی, اگر ان کے عمرے قبول ہو گئے نا تو میرے ہاتھے بیٹھے بیٹھے نمازاں بھی قبول ہو جان گیا. بلینر ہے گا جنید صفدر, بلینر ہے گا. پھر جو ماں کی طرف آنا ہے وہ مال وکرا, تو سرکاری دورہ جا رہے تھے تو لے کے ٹور پے جی. کیا یار, میں تو میری سمجھ سے بات, ایک دفعہ نیچے گئے, جب سرکار کی تو یہ اس وقت جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کرنے جاتے. جو نواز شریف گیا تھا عمرہ کرنے, تو اس وقت بھی نہیں گیا یہ کہ نانا ابو کے ساتھ میں ہی چلا جاؤں. پتہ نہیں تو کسی ساٹے کا تھا, کس کا چل رہا ہے. اچھا جی, پھر ایک اور آپ کو بات سنانی تھی. ہاں جی, اب آ جاؤ جی. توشہ خانہ میں نواز شریف کو اتنے بھدے طریقے سے کلیئر کیا, ڈیفینگنس جب یہ آئے گا, انہوں نے کہا جی یہ ٹرانسپورٹ, یہ گاڑیاں ہم نے جو تھی کاریں نواز شریف نے لی ہوئی, یہ تو ہم نے ٹرانسپورٹ پول میں بھیج دی تھی. بالکل صحیح کیا, بھیج دی ہوئیں گی. ریکارڈ ہی خراب کرنا ہے نا, فائلنگ کرنی, بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے ریکارڈ کے اوپر ایک. اچھا جی, چلی گئی. پھر توشہ جو پول میں سے گاڑی ہو, تو پیپرا جو ان کا ہوتا ہے, جو وہ کی عباس کی نام فارم 17 کے کیا ہوتا ہے, اوپن ہوتا ہے, اخبار میں اشتہار دینا ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں, یہ گاڑی بکنی ہے تو آؤ ٹینڈر دو. وہاں پہ جو بولی زیادہ دیتا لے جاتا, کار پول کی ہے. لیکن وہ تو 15% پے کر کے لے گیا, ایک بات. دوسرا, نواز شریف نے پیمنٹ کی, وہ تو خواجہ صاحب نے کی, مل والوں نے. مرزا منصور آئی لو یو, ہمارے مرزا منصور صاحب ان کی مل میں ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کہاں کہاں ملے اس کے.